الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ ذکر ایک نبی کا لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں ہم انبیاء کرام کی سیرت کے بارے میں جانیں گے۔ بہترین شخصیات ہیں، سلیکٹڈ پرسنالٹیز ہیں، سبحان اللہ، کائنات کی بہترین شخصیات کا ذکر خیر ہوا کرے گا، اور انشاءاللہ ان کی سیرت سے ہم اپنی زندگی کے لیے بھی بہت کچھ سیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی ہوا کرتے ہیں، اور ان کے بڑی پیارے مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں۔ اسد بھائی بھی ہوں گے، راشد بھائی بھی ہوں گے، نعت خواہ اسلام بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ سلسلے میں نعت کا بھی سلسلہ رہے گا، اور آپ کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ آج دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ پہلی قسط میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر بات کی تھی، اور بڑی دلچسپ اور یوں سمجھے کہ امیزنگ معلومات ہمیں ملی تھی، اور بھی بہت کچھ ہم نے اس میں جانا تھا۔ شیطان نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اور پھر وہ راندائے درگاہ ہوا، اور ایک یوں سمجھیے کہ نیا دور شروع ہوا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی جو لائف میں، آپ کی زندگی میں جو اہم واقعات ہوئے، آج اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور آج بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کیسے ہوئی، پھر آپ کا حضرت آدم علیہ السلام سے نکاح کیسے ہوا، اولاد کا سلسلہ کیسے بڑھا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی، اور پھر آپ کے دو بیٹوں کے جو واقعہ ہے، بڑا تاریخی واقعہ ہے، قابیل اور حابیل کا واقعہ، وہ معاملہ کیا تھا، اس کا رزلٹ کیا آیا، وہ کس وجہ سے ہوا، بہت کچھ آج ہم جانیں گے۔ ہسٹوریکل واقعات ہیں اور سبق آموز واقعات ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا بہت سارے معاملات میں بلیف اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے، وہ بھی آج انشاءاللہ کلیریفائی ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیے انشاءاللہ نعت شریف سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اب تو نہ روک پہلے ہی لقمہ ادھر کھلا کیوں، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ میں تو خود در کا گدا ہوں، واہ واہ، میرے آقا کو، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ یہ کلام انشاءاللہ ہم سنیں گے، لیکن اگر ایک کلام سنتے سنتے ایک بات ذہن میں رہے تو اور اس کلام کو سننے کا لطف آئے گا کہ جو کلام لکھنے والے شاعر ہیں، اقبال عظیم صاحب کا ہی کلام ہے یہ نابینا تھے،
اور ان کے کلام کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے کلام میں آنکھوں کا ذکر ضرور ہوتا ہے اور بڑے نرالے انداز میں ہوتا ہے. اب صرف اس شعر کو اب اس سینس سے جب آپ سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کس درد اور کس کیفیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. اب ذرا سنیے گا. میں تو خود ان کے در کا گدا ہائے ہائے. ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. آنے والی ہے ان کی سواری، آنے والی ہے ان کی سواری، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دو، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمعیں جلا دو، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے ورنہ پلکوں پہ شمعیں جلا دو. بے نگاہی پہ بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیدہ بر میرے نزدیک آئے، میں یہیں سے مدینہ دکھا دو، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دو، میں یہیں سے مدینہ دکھا دو، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دو. میری جھولی میں کچھ بھی نہیں ہے، میری جھولی میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا سرمایہ یہ تو بس یہی ہے، اپنی آنکھوں کی چاندی بہا دو، اپنے ماتھے کا سونا لٹا دو، اپنی آنکھوں کی چاندی بہا دو، اپنے ماتھے کا سونا لٹا دو. روزہ پاک پیش نظر ہے، روزہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا قدر ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دو، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں.
قافلے جا رہے ہیں مدینے، قافلے جا رہے ہیں مدینے، اور حسرت سے میں تک رہا ہوں، یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا قضا کو میں اپنی صدا دوں، اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دو، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہریوں ہی کیسے لٹا دو، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہریوں ہی کیسے لٹا دو، مجھ کو اقبال نسبت ان سے، مجھ کو اقبال نسبت ان سے، جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے، میں جہانات اپنی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دو، میں جہانات اپنی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دو، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ قدموں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کی جلد باادب اور باذوق حاضری عطا فرمائے۔ آج موضوع ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تاریخی واقعات۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جن کی گویا تخلیق ہوئی وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اب جنت میں آباد کر دیا گیا، ابلیس کو وہاں سے نکال دیا گیا، پچھلے سلسلے میں ہم نے جانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے، یہاں آپ کا کوئی ہم جنس نہ تھا جس سے آپ انسیت اختیار کرتے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نیند طاری کر دی، اور اسی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخلیق کیا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ اس عمل کے دوران آپ کو کسی تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو آپ کے سر کے پاس ایک خوبصورت عورت کو آپ نے بیٹھا ہوا پایا۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ فرمایا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تو عرض کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کی کہ ان کا نام کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا حوا۔ عرض کی کہ ان کا نام حوا کیوں ہے؟
ارشاد فرمایا کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے، تو حضرت حوا کا نام گویا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی۔ یاد رہے کہ حضرت حوا چونکہ مرد و عورت کے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اس لیے یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نہیں ہے، یہ کلیریفیکیشن ہمارے ذہن میں رہے۔ اچھا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے سکون حاصل کریں اور ان کی تنہائی اس سے دور ہو۔ یہی بات قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمائی، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ ترجمہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اچھا، اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب چاہا تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے آدم پہلے ان کا مہر ادا کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا اور فرشتوں کی گواہی ہوئی، یہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی وسیلہ ہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کائنات چلی ہے، بنی نوع انسان شروع ہوئی، جہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، وہ بھی نبی پاک کا صدقہ اور میرے آقا کے ذکر خیر سے شروع ہوا ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ بے شک، اور بڑا ہی پیارا تذکرہ ہے، اور سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک فطری محبت بھی ہے، واہ واہ، یعنی کہ آپ جو ہے وہ انسانی جو مخلوق سٹارٹ ہوئی، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تخلیق فرمایا اور آپ سے پھر یہ تخلیق کے سارے معاملات ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روح کو پہلے پیدا فرمایا اور انسان کے جسم کو بعد میں پیدا کیا گیا۔ صحیح۔ ایک بڑا ہی خوبصورت ایک کانسیپٹ ہے، میں چاہوں گا کہ یہاں پر میں ایک بیان کروں کہ ہم جو انسان ہیں وہ بہت لمیٹڈ سوچتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے انسان کو وہ کمال اور عظمت عطا کی ہے جو ہماری اس محدود سوچ سے بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے جنت میں تشریف لانے، پھر دنیا میں تشریف لانے اور ہمارے انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے روحوں کو پیدا کیا گیا تھا۔ وہ ایک عالم ہے جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ پھر عالم دنیا ہے، اچھا اس میں انسان آیا، اور اس سے پہلے شکم مادر میں ہر ایک نے اپنا وقت جو تھا وہ گزارا، اس وقت انسان کی وہی دنیا تھی۔ پھر اس دنیا کے اندر ہم آئے، یہ بھی ہمارا اینڈ نہیں ہے۔ اس کے بعد عالم برزخ ہے، پھر قیامت ہے، پھر جنت ہے، یا معاذ اللہ کسی کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ جو پورا ایک سرکل ہے، اگر بندہ اس پر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے جو مناظر ہیں وہ انسان پر اور بھی زیادہ آشکار ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں اور صوفیاء کرام نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں تو وہ ان نشانیوں پر بھی بہت زیادہ غور فرمایا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اس کی دعوت دی گئی ہے۔ آدم و حوا علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ایک خوبصورت یہ کمبینیشن کہیں، ایک وقت کا گزارنا ہے، اس کے اندر انسان کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر غور و فکر کرنے کی بھی ہمیں دعوت دی گئی ہے۔ اچھا، انسان جو ہے وہ جتنا بھی چاہے غور کرے وہ کم ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے کہ بھئی سائنس ہی سب کچھ ہے اور سائنس کے آنے کے بعد ہی ہمیں عقل آئی۔ ایسا نہیں، بلکہ ایک پورا سبجیکٹ ہے سائنس کا جس کے اندر انسان کی تخلیق اور سوشیالوجی کو ہم دیکھتے ہیں، مختلف گروہوں کو، مختلف چیزوں کو ہم تذکرہ کرتے ہیں، لیکن دیکھیے قرآن کے اندر جو تخلیق سے لے کر اینڈ آف دا ڈے اور اس کے بعد کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، تو اس سے بڑا اور سبجیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہم نے اپنے اوپر ایک لمیٹیشن لگا دی اور ہم نے بہت زیادہ ایسے فرق کریٹ کر لیے، ورنہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ان عجائبات پر ہم غور کریں تو ہمارے لیے اللہ کی شان کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تخلیق، حضرت حوا کی تخلیق، پھر یہ جو سلسلہ نسل کا چلا، اگر اسی پر غور کریں تو اللہ کی قدرت کے کتنے نظارے ہیں کہ وہ مٹی سے بنانا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بی بی حوا کو آپ کی پسلی سے بنانا، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہاں پر ایک شرعی مسئلہ میں چاہوں گا ہم راشد بھائی سے سمجھیں کہ
کہ مہر جو ہے یہاں تو درود پاک پڑھنا ہوا، مگر ہماری شریعت میں تو ایسا نہیں ہے، کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ شریعت محمدیہ میں مسئلہ یہی ہے کہ جب مسلمانوں کا نکاح ہوتا ہے تو مہر کی ادائیگی مال ہی کے ذریعے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کرنسی میں بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی مالی چیز دی جا سکتی ہے، درود پاک پڑھ کے یا قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کو مہر نہیں بنایا جا سکتا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو تخلیق ہوئی یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے، جس طرح اسد بھائی نے اور آپ نے ارشاد فرمایا۔ علماء کرام نے اس پر ڈیبیٹ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو حضرت حوا کو بھی مٹی سے بنا دیتا، یہ پسلی سے پیدا کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ علماء نے حکمت یہ بیان کی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے، یعنی انسان کو دیکھیں تو وہ ایک پانی کی بوند سے بنتا ہے، اور اسی طرح انڈے سے جانور پیدا ہوتا ہے، اور جانور سے پھر انڈا پیدا ہوتا ہے، پھر یہ آگے سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ تو ایک نیچر کا نظام تھا کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر کے گویا کہ یہ بھی ظاہر فرما دیا کہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ زندہ سے زندہ کو پیدا فرما۔ اور آپ نے حضرت حوا کا نام رکھنے کی وجہ بھی حضرت آدم نے ہی بیان کی کہ زندہ وجود سے پیدا ہوئی۔ جی، اور اس کی ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ آدم علیہ السلام کے جسم کے جز ہی سے حضرت حوا کی تخلیق اس لیے ہوئی کہ حضرت حوا عورت ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مرد ہیں، تاکہ مرد اور عورت میں ایک انسیت و محبت کا تعلق قائم ہو، اور چونکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے مرد کی افضلیت کا بھی اظہار ہو کہ مرد اور عورت کے مقابلے میں مرد کو افضلیت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو فضائل علماء نے بیان کیے، سبحان اللہ، ہماری امی حضور ہیں اور وہیں سے سلسلہ چلا ہے، تو ذرا ان کے بارے میں جانیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق بغیر ماں باپ کے ہوئی اور جنت میں ہوئی، سبحان اللہ۔ دوسری بات، انسانوں میں سب سے پہلی عورت ہونے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور وہ نکاح بھی جنت میں ہوا، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کا نکاح کے گواہ کون تھے؟ تو فرشتے آپ کے نکاح کے گواہ ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ کا مہر کیا مقرر ہوا؟ پیارے آقا علیہ السلام پر درود پڑھنا ہوا، اور آپ ام البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی ماں ہیں۔ تو یہ مرتبہ ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ یہاں ایک بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے لکھی، میں شروع میں دوبارہ اس کتاب کا تعارف پیش کر دوں۔ ہمارا تقریباً سلسلہ انشاءاللہ اس کتاب سے فیضان لیتا رہے گا، اور یہ کتاب انسائکلوپیڈیا ہے اور بڑی مستند اوتھنٹک کتاب ہے، یہ ہم سب کے پاس ہونی چاہیے، سیرت الانبیاء کتاب، اور اس کو آپ پڑھتے جائیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بڑے پیارے انداز میں قبلہ مفتی قاسم صاحب نے سمجھے امت کو تحفہ عطا فرمایا کہ انبیاء کے بارے میں نارملی نالج بہت کم ہوتی ہے۔ 2-4 انبیاء کرام کا ذکر تو بچپن سے ہم سنتے رہے، لیکن جب ہم ڈیٹیل میں اس کتاب کو ہم نے دیکھا تو سبحان اللہ، قرآن میں کتنا ذکر ہے، حدیثوں میں کتنا ذکر ہے، تو یہ کتاب ہمارے ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اس کتاب میں ایک اور ماشاءاللہ آپ کی بات کنٹینیو کیجیے گا، ایک تو آسان لکھی گئی اور محقق ہے، اس کے اندر تحقیق کر کے ہر جو چیز ہے وہ اوتھینٹک بیان کی گئی، پھر اس کی جو پرنٹنگ کی گئی وہ بھی جو پڑھنے سے تعلق رکھنے والے جب اس کو دیکھیں گے نا، اس کی ہیڈنگز، اس کا کلر جدا ہے، لائنز کا کلر جدا ہے، پھر اس میں پیراگرافنگ کا جو خیال کیا گیا، پھر اس کے فونٹس ہیں، پھر اس کے جو لائنز کا سپیس ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ دور جدید کے جو بھی پبلشنگ کے تقاضے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی شاندار کاوش ہے۔ پھر تخریج بھی اس کے اندر موجود ہے، یعنی کہ ہم جو کہاں سے لیا آیت، ہاں جی، حدیث پاک ہے یا کوئی ریفرنس ہے، ہر نبی کے ذکر سے پہلے اس کا ٹائٹل پیج بھی ہے۔ واہ بھائی واہ، تو یہ کمال ہے، اور اس کو ضرور حاصل کریں۔ اور یہ گفٹ دیتے نا، بہت ساری چیزیں گفٹ دیتے ہیں، یہ وہ گفٹ ہے جو ہم دیں کہ انبیاء کی سیرت پتہ چلے، اور سبحان اللہ کیا بات ہے، پاکیزہ سیرت والے لوگ ہیں اور ان کے بارے میں جانیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ تو میں بات کر رہا تھا بڑی پیاری بات، یعنی یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد جو مفتی صاحب نے اس کہتے ہیں عطر نکال کر ہمیں دیا، جو میری بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، لیڈیز کے لیے زبردست میسج ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کا مقصد کیا بیان ہوا؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں۔ تو قرآن کریم میں دیگر عورتوں کی پیدائش کا بھی ایک مقصد یہی بیان ہوا ہے کہ شوہر ان سے سکون حاصل کرے، لہٰذا بیوی کو چاہیے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر اعتبار سے اپنے شوہر کے آرام اور سکون کا لحاظ رکھے اور کوئی تکلیف نہ دے، اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو خدا کی نعمت سمجھے اور اس کے حقوق ادا کرے، اور اگر بیوی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو برداشت کرے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ وہ کہا جاتا ہے نا، گاڑی کے 2 پہیے ہیں، یہ انشاءاللہ جڑے رہیں گے گاڑی کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ سفر آسانی سے طے ہو جائے گا۔ ناظرین، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی بات ہوئی،
ہمارے پاس ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اپنے اس پروگرام میں مختلف زبانوں کے مبلغین کو بھی شامل کریں گے. ہمارے ٹاپکس کے لحاظ سے انگلش مبلغ نے ہمارے لیے کچھ مدنی گلدستہ بنا کے بھیجا ہے، اس کو سنتے ہیں مگر گھبرائیے گا نہیں. اردو جاننے والوں کے لیے اردو انشاءاللہ سب ٹائٹل بھی ہوگا، آپ اسے پڑھ بھی سکیں گے. آئیے دیکھتے ہیں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں، پھر اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے. آپ کیسے جنت سے زمین پر تشریف لائے، وہ کیا واقعہ ہوا تھا، اس بارے میں بھی جانیں گے. آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. پہلے چلتے ہیں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے جو انگلش میں پیکج ہمیں بھیجا ہے وہ دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Virtues of Hawa radiyallahu ta'ala anha. Sayyida Hawa radiyallahu ta'ala anha attains many virtues such as she was created without a mother or father in paradise. From all humans, she radiyallahu ta'ala anha had the honor of being the first female. She radiyallahu ta'ala anha was married to the first human and the first prophet, Sayyiduna Adam ala nabiyyina wa alayhi salatu wassalam. Her radiyallahu ta'ala anha's marriage was witnessed by the angels. Her radiyallahu ta'ala anha's dowry was fixed to send durood-e-Pak on the enlightened Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. She radiyallahu ta'ala anha was titled Ummul Bashar, the mother of all the children of Sayyiduna Adam ala nabiyyina wa alayhi salatu wassalam. The reason for the creation of Sayyida Hawa radiyallahu ta'ala anha. One of the main reasons for the creation of Sayyida Hawa radiyallahu ta'ala anha was so that Sayyiduna Adam ala nabiyyina wa alayhi salatu wassalam could gain pleasure and peace through her and to avoid loneliness. Just as Allah Azza wa Jal says, it is He Azza wa Jal who has created you from one body and from it created His wife, so He finds peace and pleasure. The marriage and dowry of Sayyiduna Adam alayhi salatu wassalam. When Sayyiduna Adam ala nabiyyina wa alayhi salatu wassalam made an intention to approach Sayyida Hawa radiyallahu ta'ala anha with a loving hand, the angel said, "O Adam, wait. First pay the dowry." He alayhi salatu wassalam asked, "What is dowry?" The angels requested, "The dowry is that you send durood upon the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam 3 times or 10 times. Therefore, he alayhi salatu wassalam read durood-e-Pak, and by the witnesses of the angels, he alayhi salam married Sayyida Hawa radiyallahu ta'ala anha. From this we learn that the beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam is a resource for all current available things. Even for the father Adam alayhi salatu wassalam, our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam is a resource. A very important issue regarding dowry. Reading Durood-e-Pak as a dowry was only for Sayyiduna Adam alayhi salatu wassalam. But for us, the order to read Durood-e-Pak, to recite the Quran, to read the Quran, and religious teachings, to perform Hajj and Umrah is not included for the women's dowry. Landing destinations on earth and meeting places. It is narrated by Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Sayyiduna Adam alayhi salatu wassalam arrived in Hind and Hazrat Hawa radiyallahu ta'ala anha in Jeddah. Hazrat Adam alayhi salatu wassalam set off in search, and they both met at Maidan-e Arafat, and both were introduced to each other. That is why the day is called Arafah and the destination is called Arafat, meaning the place of introduction and recognition. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. جی ناظرین، الحمدللہ ہم نے آج انگلش مبلغ کا بھی مدنی گلدستہ سنا. حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں انہوں نے مدنی پھول عطا فرمائے. اب چلتے ہیں وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جہاں سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے زمین پر تشریف لائے. معاملہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ مردود ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے دل میں کینہ اور حسد پال لیا. اچھا، اب یہ انتقام کے بارے میں سوچتا رہا کہ کسی طرح کوئی موقع ملے اور میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے انتقام لوں. اب اس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا
کہ اے آدم کیا میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں نہ بتا دوں جس کا پھل کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور کیا میں تمہیں ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی اور اس میں کبھی زوال نہ آئے گا۔ یہ کہہ کر شیطان نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا کر حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ ہو جاتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور یوں وسوسوں کے ذریعے حضرت آدم اور بی بی حوا کو اس درخت سے کھانے کی طرف لے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی انتہا درجے کی عظمت تھی، آپ نے سوچا کہ اللہ کی کون جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، اللہ کی قسم اس نے کھائی ہے تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا ایسا۔ تو بہرحال قرب الہی، جنت جو ہے وہ قرب الہی کا مقام ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام میں قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا کہ یہیں رہ جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہوں اور اس کی برکتیں لوٹتا رہوں۔ بہرحال حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھانے سے جو منع کیا گیا تھا، آپ اس کو مکروہ تنزیہی سمجھے تھے، اس میں سے کھا لیا۔ بہرحال ناظرین، اس کو اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح بیان فرمایا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ ترجمہ، تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے کے درخت اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی۔ اب ابلیس کے وسوسہ دلانے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت سے کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور ان کا بدن بغیر لباس کے ہو گیا، اور وہ اپنا ستر چھپانے اور جسم ڈھانکنے کے لیے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ درخت کا پھل کھانے کی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب تعالیٰ کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، اور وہ جو شیطان نے جھوٹ بول کر پھل کھانے کے فوائد بیان کیے تھے وہ سب لا حاصل رہے، یعنی نہ فرشتہ بنے، نہ ہی دائمی زندگی ملی، گویا جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا۔ اب یہاں پر پیارے اسلامی بھائیوں ایک بڑی بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ کریم نے اب چونکہ یہ معاملہ تو ہو گیا تو اب آپ کو جنت سے جو ہے وہ زمین کی طرف بھیج دیا گیا، اور آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کی، کتنی عاجزی تھی اس میں انکساری ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام دیکھا تو وہ ان سے حسد کرنے لگا، اور حسد کی بنا پر وہ آپ کا دشمن بن گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے کسی سے حسد ہو تو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے اور اس کی ہلاکت چاہتا ہے اور اسے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ حسد کتنی پرانی بیماری ہے۔ سجدہ نہ کرنے کی وجہ بھی تکبر بھی تھا، حسد بھی تھا، اور یہاں بھی اس نے حسد کی وجہ سے یہ کام کروایا۔ یہ ایک واقعہ تو بہت سارے اس کے اندر پہلو بھی ہیں، ہمارے سیکھنے کے لیے درس بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور حسد، بغض، کینہ۔ اچھا، اس میں بڑی پیاری بات علماء نے بیان فرمائی، دو تین چیزیں بیان کی گئیں۔ سب سے پہلے تو ایک وسوسہ کہیں کہ یا سوال کہیں ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، یہ بڑا اہم سوال تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جنت میں چلا گیا اور اس نے جا کر وسوسہ دیا؟ تو علماء نے اس کی بڑی زبردست توجیحات بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ بیان فرمایا ہے کہ شیطان زمین پر رہ کر ہی، اللہ پاک نے چونکہ اس کو قدرت دی ہے، ایک طاقت دی ہے قیامت تک کے لیے، اس نے جو بھی عرض کی تھی، تو زمین پر رہ کر ہی اس نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وسوسہ پیدا کیا، جو کہ آدم علیہ السلام کے لیے بھی امتحان اور اولاد کے لیے بھی ہے۔ دوسرا یہ بیان کیا گیا کہ ابلیس جنت میں نہیں گیا، بلکہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ جنت کی سیر فرماتے تھے، تو آپ علیہ السلام باب جنت پر جب تشریف لائے تو شیطان باہر موجود تھا، اور وہاں سے اس نے جو بھی کلام کیا اور وسوسہ ڈالا۔ اور ایک یہ بھی بیان کیا کہ وہ سام کے منہ میں بیٹھ کر گیا، تو اس لیے کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ کیسے پاسبل تھا۔ دوسرا، آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے مکروہ تنزیہی سمجھا تھا اور خطائے اجتہادی تھی۔ یہاں پر علماء نے اس مسئلے کو بڑا واضح بیان کیا ہے، اور اس میں مختصری ہم بات کر کے آگے بڑھیں گے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف گناہ کی نسبت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے گناہ کیا۔ کسی بھی نبی سے
گناہ کا سرزد ہونا یہ ممکن نہیں ہے، ہمارے معصوم عقائد کے معصوم ہے وہ۔ اچھا، اب یہ کیا تھا؟ یہ ایک ایسا عمل تھا جو آپ کی شان کے موافق نہیں تھا، ان الفاظ کے اندر علماء بیان فرماتے ہیں۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی طرف گناہ کی نسبت کرنا حرام ہے، اور ایک جماعت نے اس کو کفر بھی قرار دیا، علماء کا ایک گروہ جی اس طرح بہ گیا کہ اتنا شدید ہے۔ معاذ اللہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جب آپس میں کوئی گناہ کی یا لغزش کی یا ایسی بات ہو استغفر تو معاذ اللہ آدم علیہ السلام کے اس فعل کو بطور وہ نہ دلیل کے کرتے بیان تو ہمارے کرتے ساتھ ہیں، بھی ایسا نہ ہوتا، استغفر یا پھر اس کو ریفرنس کے طور پر کرتے ہیں، تو یہ کتنی ایک عجیب و غریب بات ہے۔ علماء نے اس کی جو وضاحت بیان فرمائی اس میں یہ بھی فرمایا کہ اس لغزش کا جو بھی تذکرہ ہے وہ قرآن میں اور حدیث میں جہاں پر ہے، ہم تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ان آیات کو بھی تلاوت کریں گے، وہ درست ہے، حدیث پاک کا کہیں پہ کوئی تذکرہ ہے، لیکن عام گفتگو کے اندر اور خاص طور پر یہ بڑی دیدہ دلیری ہے اور بہت اپنے ایمان کو داؤ پہ لگانے والی بات ہے کہ اس ایک خطا اجتہادی کو جو کہ گناہ بھی نہیں تھا، ہم کسی اپنے معاذ اللہ کسی غلط فعل کے لیے اس کو دلیل بنائیں یا تذکرہ کریں۔ تو انبیاء، اولیاء، صحابہ، اللہ پاک کے جتنے بھی مقبول بندے ہیں ان کی تعظیم، توقیر، ان کا اکرام کرنا یہ ہم پر لازم ہے، ہمیں یہ زیب بھی نہیں دیتا۔ اچھا، پھر اس پر علماء نے بیان کیا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو بغیر کسی ظاہری سبب کے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیتا۔ یہ ایک سوال بھی ہے اور اسی کے تسلسل کے اندر یہ تذکرہ بھی ہے کہ یہ ساری یہ جو فعل صادر ہوا، یہ وسوسہ شیطان نے دیا، آپ علیہ السلام سے خطا اجتہادی سرزد ہوئی اور یہ سارے معاملات تھے، تو اللہ پاک نے جنت سے نیچے بھیجنا تھا، زمین پر آنا تھا، تو بغیر کسی ایسے واقعے کے سبب کے ہو جاتا۔ لیکن علماء نے بڑی پیاری بات فرمائی اور اس میں ہم گناہ گاروں کے لیے ڈھارس بھی اور سیکھنے کی بات بھی ہے کہ اگر بغیر کسی ظاہری سبب کے اللہ پاک اپنی جنت کی اس اعلیٰ نعمت کو لے لیتا تو یہ اس کی شان کریمی کے موافق نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے کسی سے اپنی نعمت کو دور فرما لے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی کہ ایک سبب کریٹ ہوا اور اس کے بدلے میں اللہ پاک نے اور ہم سب کو کتنا کچھ سیکھنے کو ملا، کتنا کچھ سیکھنے کو ملا۔ اور یہاں ناظرین یہ بڑی جو اسد بھائی نے گفتگو کی، اس کو مفتی صاحب نے بڑے ہی پیارے جملوں میں بیان کیا۔ میں چاہتا ہوں یہ پیراگراف اس لیے سننا ضروری ہے کہ ہمارا اس واقعے کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے الفاظ میں کتنی احتیاط ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو توبہ اور دعا کے وقت ظلم نہ کہا، ابھی میں نے وہ آیت بھی پڑھی، یعنی ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو ایسے ہی الفاظ سے تنبیہ فرمائی۔ لیکن یہاں یہ اہم مسئلہ یاد رہے کہ مخلوق میں کسی کا انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہنا گستاخی اور توہین ہے، اور جو انبیاء کرام کو ظالم کہے وہ کافر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، اس کو بڑے پیارے انداز میں آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو خالق اور مولا ہے، وہ اپنے بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے، وہ مالک ہے نا، کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے خطابات کو اپنی جرت اور بے باکی کی دلیل بنائے۔ اس بات کو یوں سمجھیں، بڑی پیاری مثال، بڑی بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ بادشاہ کے ماں باپ، ٹھیک ہے نا، بادشاہ ہے، بہت بادشاہ کا تو بڑا مقام ہے، مگر اس کے والدین اس کو ڈانٹیں اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا جمعدار بھی بادشاہ کو اسی الفاظ سے بات کرنا شروع کر دے کہ اس کے ماں باپ نے بھی تو کہا تھا، تو اس احمق کا پھر انجام کیا ہوگا؟ ہمیں انبیاء کرام اور محبوبان خدا کی تعظیم و توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم دیا ہے، اور ہم پر یہی لازم ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ با ادب رکھے اور انبیاء کرام کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ اچھا، اب یہاں پر ہم چلتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اب زمین پر آمد ہوئی، اور اب کیونکہ آپ تو مطلب معصوم ہیں اور اللہ کے مقرب ہیں، اب جب یہ ہو گیا سارا انسیڈنٹ، تو اب آپ کی جو توبہ ہے اور اس کے بھی بڑے واقعات ہیں کہ کس طرح آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور آپ کتنا روئے، آپ نے کتنے آنسو بہائے، ایک الگ تفصیل ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام نے جو توبہ کی اس کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو توبہ کے کچھ کلمات سکھائے اور آپ نے پھر الفاظ سے توبہ کی، اور پھر وہاں پر یہ والی آیت بھی بتایا گیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ آیت اگر یاد کر لینا، دعا ہے یہ، تو اس کا پہلے ترجمہ بتا دیتا ہوں تاکہ ہمیں بھی تو گناہوں سے معافی مانگنے، ہم تو سراپا گناہ ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو ہم بھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی خطاؤں کو یاد
کر کے، اپنے جرموں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں اگر کہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے نہ بخشا تو پھر کون ہے بخشے گا؟ وہ امیر علیہ سنت کا شعر ہے نا کہ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، اللہ نے معاف نہ کیا تو پھر کدھر جائیں گے؟ پھر تو کوئی بخشنے والا نہیں ہے نا۔ اللہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ کے صدقے ہمیں بھی سچی توبہ نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ گر تو ناراض میری ہلاکت کر تو ناراض ہو میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر صدا کے لیے راضی ہو جا، کرم کر دے مولا، تو جنت میرا ہوگا یا رب، کرم کر تو جنت میرا ہوگا۔ بہرحال اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لے آئے۔ یہ ایک اور بڑی پیاری بات کتابوں میں لکھی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب جنتی لباس ان سے الگ ہوا تو آپ نے فوراً اپنے جسم کو اور خاص مقامات کو پتوں سے چھپانا شروع کیا۔ تو یہ بڑی پیاری بات لکھی کتابوں کہ یہ فطرت انسانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے لباس نہیں رکھے گا اور وہ اپنی مخصوص اعضاء کو چھپائے گا۔ تو وہ لوگ جو آج ایک الگ فینومنا ہے، خیر اللہ کی رحمت سے ہمارے وطن میں تو نہیں، اللہ نہ کرے بیماری یہاں ہے، لیکن دنیا میں کہا جاتا ہے کہ بھئی فطرت یہ ہے کہ انسان بے لباس ہو، معاذ اللہ۔ تو اس کا مطلب ان کی فطرت بڑھ چکی ہے، ورنہ فطرت انسانی تو شروع سے یہ رہی کہ انسان با حیا ہوتا ہے اور اپنے جسم کو اس طرح وہ چھپاتا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہونے میں بھی سبحان اللہ بہت ساری باتیں قرآن میں بھی ہیں، احادیث میں ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی بیان ہوئی سبحان اللہ، یہاں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کہتے ہیں نا کہ میرے آقا کی ضرورت سبھی کو ہے، سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، میں محمد کے وسیلے سے صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتا ہوں تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اے اللہ، تیرا نام برکت والا ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ تیری بارگاہ میں اس شخص سے زیادہ کسی اور کا مرتبہ اور مقام نہ ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی اے آدم، یہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہیں اور ان کی امت تمہاری اولاد میں سب سے آخری امت ہے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اللہ جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم
اور دوبارہ ہوگا۔ اس مبارک حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو بھی ملی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ وجہ تخلیق کائنات، بے شک۔ اے آدم تمہیں بھی نہ بناتا اگر محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو نہ بناتا، یعنی نبی پاک کی وجہ سے یہ سب کچھ بنا ہے۔ جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ کیا کہیں گے اس توبہ کے بارے میں؟ وہ تاریخی توبہ اور وہ ندامت کا انداز، عاجزی کا انداز، اور پھر پیارے آقا کا وسیلہ پیش کرنا، کتنا کچھ اس میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ انسان آج بھی اگر گناہوں میں مبتلا ہے تو سچے دل سے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے، وہ کریم معاف فرماتا ہے۔ کیا کہیں گے راشد؟ علماء کرام نے یہاں بڑی پیاری بات ذکر کی ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، یعنی انسان کا زمین پر آ کر پہلا عمل توبہ ہے، تو انسان کو توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کو اپنے اعمال کا حصہ بنانا چاہیے۔ مفسرین کرام نے اس مقام پر ذکر کیا گیا ہے کہ اس امت کے اعتبار سے دیکھا جائے، پچھلی امتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، کئی ایسی شخصیات ہیں جو بہت زیادہ روئی ہیں، اور ان میں سر فہرست حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، فراق میں روئے تھے، گریہ فرمایا تھا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، یہ خوف الہی میں روئے تھے۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ پیارے آقا علیہ السلام کی وصال پرملال پر بہت زیادہ روئی تھی، آپ نے گریہ فرمایا تھا۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے واقعے پر، وہ جب معاملہ ہوا تھا، اتنا بڑا ظلم ہوا تھا، تو اس پر آپ نے گریہ فرمایا تھا، آپ روئے تھے۔ لیکن ان تمام شخصیات میں آدم علیہ السلام سب سے آگے ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں علماء نے لکھا کہ تقریباً 300 سال مسلسل آپ اس وجہ سے روتے رہے۔ اور جس طرح اسد بھائی نے ماشاءاللہ عصمت انبیاء کے حوالے سے بہت شاندار گفتگو فرمائی کہ انبیاء کرام جو ہے وہ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنے سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں، قصداً ارادتاً وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کبھی بھول طاری فرماتا ہے، یا کبھی وہ اجتہادی خطا ہوتی ہے جو گناہ نہیں ہوتی اور ان کے درجات کی بلندی کا ہی سبب بنتی ہے، اس پر بھی انہیں اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کا قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا، اور اس بات کا بھی بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے جو یہ لغزش ہوئی تھی، یہ اپنے ارادے سے نہیں ہوئی تھی، بھول ہوئی تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی گواہی ارشاد فرمائی، فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان کا کوئی پختہ ارادہ نہ پایا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مخصوص کلمات سکھائے اور وہ کلمات انہوں نے پڑھے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کا اعلان فرمایا، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ جب رب نے توبہ قبول فرما دی، ان کے عذر کو بیان کر دیا، تو اب کسی کو اس پر کچھ کہنے کی کوئی حق بھی حاصل نہیں ہے، شرعاً جائز بھی نہیں ہے۔ وسیلے کی جو آپ نے بات کی، اس پر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ وہ الفاظ کیا تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا جب وسیلہ آدم علیہ السلام نے پیش کیا، اس پر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب ذکر کرتے کہ آدم علیہ السلام کے الفاظ تھے، اے اللہ اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں محمد عربی کے حق اور ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ میری بخشش فرما۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کا وسیلہ اتنا شاندار ہے اور اتنا پاورفل ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں جب یہ روایت ذکر کی کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کی وجہ یہ پیارے آقا علیہ السلام کا وسیلہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام نے پیارے آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کا عذر قبول فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اے اللہ تو نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام ملایا تو یہ تجھے محبوب ہوں گے، تو رب نے فرمایا اے آدم بالکل، یہ مجھے ساری مخلوق میں
سب سے زیادہ محبوب ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، اور جس ذات کا تم نے وسیلہ پیش کیا ہے، اگر محمد عربی کے وسیلے سے تم زمین و آسمان کے تمام افراد، تمام لوگوں کی بھی شفاعت کرتے تو میں قبول کرتا۔ اور صرف آپ کی توبہ ہی قبول نہ ہوئی حضور علیہ السلام کے وسیلے سے، بلکہ زمین پر جب آپ تشریف لائے تو آپ کو ایک وحشت ہوئی، تنہائی کا عالم تھا۔ آدم علیہ السلام کی زمین پر آنے کے بعد جو وحشت تھی، اس وحشت کے دور ہونے کا سبب بھی ذکر مصطفیٰ تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص کبریٰ کی ابتدا میں اس روایت کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے ہند کی سرزمین پر اتارا تو آپ کو وحشت ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین زمین پر آئے اور انہوں نے اذان دی اور پیارے آقا علیہ السلام کی رسالت کی گواہی بھی دی، یعنی جو اذان کے الفاظ ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، من محمد، اے اللہ محمد کون ہے جن کا یہ ذکر ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آخر ولدک من الانبیاء، اے آدم یہ تیری اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔ تو آپ کی وحشت کے دور ہونے کا سبب بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ اس حدیث میں خاتم النبیین ہونے کا بھی ذکر ہو گیا کہ وہ آخری نبی ہے۔ یہاں پر زمین پہ تشریف لانا، توبہ کرنا، اور اس کے اندر قرآن نے جو اس واقعے کو بیان فرمایا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یعنی آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لے آئے تو انڈرسٹوڈ تھا کہ آپ کی اولاد بھی اب زمین پہ رہے گی۔ تو اللہ پاک نے بیان فرمایا، آیت کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ میری طرف سے جب ہدایت آئے گی تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو میں اس کو 2 انعام عطا کروں گا، اور یہ 2 انعام اتنے بڑے ہیں کہ آج کے ماحول میں یا جب سے انسان پیدا ہوا اور قیامت تک کے لیے اگر یہ 2 انعام کسی کو مل جائیں تو سمجھے کہ مقصد حیات اس کا مکمل ہو جائے، اور انہی 2 چیزوں کے حصول میں سمجھے کہ ساری جو ہے نا وہ دنیا سرگرداں ہیں۔ فرمایا کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اس پہ خوف نہیں ہوگا اور حزن یعنی کہ غم نہیں ہوگا۔ اور ہماری زندگی میں جو بھاری اکثریت ہم پر دماغ پر بوجھ ہیں وہ انہی 2 چیزوں میں ہیں، یا تو گزشتہ زندگی کے اندر کوئی ایسا واقعہ جس کا ہمیں ملال ہے، حزن ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، اور مستقبل میں آنے والے بہت سارے ہمارے دل و دماغ پر خوف ہوتے ہیں۔ اور اولیاء کرام کی صفات میں بھی انہی 2 چیزوں کو بیان کیا گیا کہ ان پر خوف نہیں ہوتا اور غم نہیں ہوتا۔ اگر ہم غور کریں، اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا کہ یہ 2 چیزیں کس کو ملیں گی؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کرے گا، شریعت پر عمل کرے گا۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمارے لیے سبق ہے، لرننگ ہے کہ جو اللہ پاک کے پیارے بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں بڑی اطمینان نظر آتا ہے۔ وہ بھی اسی زمانے کے اندر انہی سارے مشکلات، اسی ماحول کے اندر اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر جو سکون ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چونکہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اور جو اولاد آدم کے لیے اللہ نے بیان فرمایا اس پر عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اگر ہم بھی اس پر عمل کریں تو ہمیں بھی اس کا فیضان نصیب، اور ان 2 چیزوں سے ہم بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یقین کریں جب راشد بھائی بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک کے وسیلے سے اگر مانگا جائے اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کی جائے تو رب کریم ضرور توبہ قبول فرماتا ہے۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ پاک سے یہی عرض کرتے ہیں کہ مولا پیارے آقا کے صدقے ہماری مغفرت فرما۔ اب دیکھیں یہ باتیں، یہ حدیثیں، یہ روایتیں پڑھیں اور پھر بزرگوں کے اشعار دیکھیں تو کتنا وہ کمال کا وہ پورا معافی ضمیر بیان ہو جاتا ہے، وہ بات بیان ہو جاتی ہے۔ والدت کا شعر ہے نا کہ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب۔ اب نبی پاک کا صدقہ پیش کیا، وسیلہ پیش کیا، اور ان کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اللہ سوال جواب نہ ہو، لجائے کو لجانا کیا ہے، پہلے ہی شرمندہ ہوں، پہلے ہی گناہ بہت ہیں، معلوم ہے کہ سوال ہوں گے تو جواب نہیں ہے۔ پیارے کی حیا کا تجھے تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور رحمت پر امید بڑھ جاتی ہے کہ ہم امتی ہیں ان کے، کہ جن کا وسیلہ حضرت آدم علیہ السلام کو کام آیا ہے، تو ہم تو امتی ہیں ان کے، ہم بھی پیش کریں گے۔ ہم بھی اگر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے تو نبی پاک کے صدقے ہم پر ضرور کرم ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حج بھی کیا، اس بارے میں اگر کچھ ارشاد ہو جائے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوئی اور آپ اس مقام پر تشریف لائے اور خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے
اس میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا کردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی، سعادت عطا فرمائی کہ آپ نے اس گھر کا حج فرمایا۔ اور آپ کے والد سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ کو نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا۔ تو آدم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ زمین پر آ کر آپ نے نماز پڑھی، آپ وہ شخصیت ہیں جن کو نماز کا حکم دیا گیا، اور آپ نے خانہ کعبہ کا حج کیا، اور پھر آپ کی اولاد کو یہ نسل در نسل سعادت ملتی چلی گئی۔ اور مکہ پاک کے فضائل میں ایک اور بڑی پیاری بات جب پڑھی تو بڑا لطف آیا کہ گزشتہ کئی قوموں پر اللہ پاک نے عذاب فرمایا۔ اچھا، قوم پر عذاب ہوتا تھا، نبی تو ظاہر محفوظ رہتے تھے، اب قوم پر عذاب ہو گیا، اب نبی کیا کرے؟ تو یہ لکھا ہے علماء نے کہ انبیاء کرام جب ان کی قوموں پر عذاب ہو جاتا تو وہ مکہ پاک چلے جاتے اور بقیہ زندگی وہیں پر کعبے کے ساتھ گزارتے۔ اب اس زمانے کے جو بھی احکامات تھے، جو بھی کیفیت ہو، لیکن انبیاء کا مسکن یعنی کہ اب بقیہ زندگی انہوں نے پھر مکہ پاک میں گزارنی، اور بنی اسرائیل کو اور دیگر قوموں ایک روایت اس طرح کی ملتی ہے نا کہ جو مطاف ہے جہاں ہم طواف کرتے ہیں، یہاں 70 انبیاء کے مزارات ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں ایگزیکٹلی کون سی جگہ ہے، لیکن یہ واقعی کمال کی بات ہے۔ میں نے بھی پڑھی تھی کہ وہ قوموں پر عذاب ہونے کے بعد جو بقیہ زندگی ہوتی تھی وہ مکے میں، یعنی کہ اس جگہ، اس مقام کی طرف رغبت رکھنا، دلوں کا کھنچنا، بار بار جانا، یہ انسان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ مکہ پاک، کعبۃ اللہ شریف، پھر یعنی حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو عمل تھا وہ ایک بار پھر اس کو آباد کرنا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی مکہ اور کعبہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے، اور وہاں پر طواف بھی ہوا، حج بھی ہوا۔ یہ طواف ہے نا، طواف عبدالعبی بھائی، اس کی بھی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں۔ اگر اس کو بطور سبجیکٹ پڑھا جائے نا، یعنی کہ فرشتوں کا بھی ایک کعبہ ہے، وہ اس کا طواف کرتے ہیں، اس کے بالکل اوپر۔ اچھا، اس کی ڈائمینشن کیا ہے؟ اچھا، اس کعبۃ اللہ شریف کی جو تاریخ ہے، زمین پر سب سے پہلے جو عمارت اور اللہ کا گھر، اچھا پھر پانی کے اوپر سب سے پہلے، اس کو سورۃ الارض بھی کہا جاتا ہے، زمین کے ناف۔ اچھا، پھر یہ کب کیسے کیسے تعمیر ہوا؟ اچھا، ابتدا میں یہ ایک پتھر سے تھا، یعنی کہ یہ جو اس وقت پتھر ہیں یہ نہیں تھے، بلکہ طوفان نوح کے وقت جو ہے اس کو اٹھا لیا گیا۔ تو یہ اس کی تاریخ ہے۔ تو اگر صرف طواف کو کیسے حکم ہوا، یعنی کہ فرشتوں کا ریفرنس اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام جس طرح تم نے دیکھا تھا کہ فرشتے وہاں پر طواف کرتے تھے، تم بھی اس گھر کا طواف کرو، تو ایک کیفیت الگ ہی بن جاتی ہے۔ اور کعبے کی جو عمارت ہے نا، اس کی اہمیت اور اس سے انسیت اور محبت یہ انسان کے دل میں اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، یہ طواف کی جو بات ہو رہی تھی، کچھ عرصے پہلے ایک جگہ بیٹھے تھے تو بات ہوئی کہ لوگ کہتے طواف رک گیا اور حرم شریف کی رونقیں ختم ہو گئیں، تو یہ تو ہم سے سعادت لے لی گئی، ورنہ طواف تو فرشتوں کا جاری ہے، بے شک کعبے کا طواف تو مسلسل جاری ہے۔ جنات ہیں۔ ہاں، جنات ہیں، اب اللہ کرے کہ ہمیں بھی جلد نصیب ہو جائے۔ چلو گم بد خزرا دیکھو یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ایک اور ایک بڑا اہم واقعہ، اور وہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آنے والی جو دنیا تھی اس کے لیے ایک بڑا اہم اس واقعے کی وجہ سے موڑ آیا، اور وہ تھا قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے نسل انسانی کی ابتدا فرمائی، جیسا کہ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ ترجمہ، اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم سے حاملہ ہوئی،
اور ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ جوان ہوتے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے سے، یعنی ایک پریگننسی میں جو سن بیٹا ہوتا تھا، دوسری پریگننسی دوسرے حمل کی لڑکی سے اس کے ساتھ نکاح فرماتے، یعنی یہ کراس میچ ہوتا تھا۔ ایک ساتھ جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے وہ بھائی بہن کہلاتے تھے، یعنی ان میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، اگلے حمل سے پیدا ہونے والوں میں اس طرح نکاح ہوتا تھا۔ اچھا، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہونے تھے، تو کسی اور جن سے تو ہونے نہیں تھے کہ ایک دوسرے سے نکاح کرنے کی اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہ تھی۔ انہی اولاد میں قابیل اور حابیل بھی 2 لڑکے تھے جن کے ساتھ ایک ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا اکلیمہ، اور وہ بڑی خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی جو تھی لیوزا، یہ کم خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو شرعی دستور تھا اس کے مطابق قابیل کا لیوزا سے نکاح بنتا تھا اور حابیل کا اکلیمہ سے نکاح بنتا تھا۔ اچھا، حضرت جو آدم علیہ السلام نے اپنا اصول تو بیان کیا، اب قابیل کا کہنا یہ تھا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اکلیمہ، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا وہ تیری بہن ہے، تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، تیرا نکاح اس کے ساتھ حلال نہیں ہے۔ قابیل کہنے لگا کہ یہ تو آپ کی رائے ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تو نہیں دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اب دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اتر کر اس قربانی کو گویا کھا جاتی تھی یا گویا لے جاتی تھی۔ تو اب قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل جو ہے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو قابیل ہلکی قسم کی گندم کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر لے آئے، اور حابیل نے رضائے الہی کے لیے ایک عمدہ قسم کی بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ پھر گندم اور بکری کو پہاڑ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی، اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کے گندم کو چھوڑ دیا۔ یوں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور اکلیمہ جو ہے ان کے حقدار وہی ٹھہرے۔ اب حابیل کی جب قربانی قبول ہونے پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہوا۔ ناظرین یہ دیکھیں یہ کتنی پرانی بیماری ہے۔ شیطان نے بھی حسد کیا، 2 بار ہم نے واقعہ سن لیا، سجدہ بھی نہیں کیا، اور پھر معاذ اللہ آپ سے جنت میں بھی آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور یہاں اب آپ ہی کا بیٹا ہے اور اب وہ حسد کر رہا ہے کس سے؟ اپنے بھائی سے۔ بھائی اور بھائی میں بھی حسد ہو جاتا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ قابیل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری قربانی قبول نہ ہوئی، اور تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا، لیکن اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس قول کا مطلب یہ تھا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ پاک کا کام ہے، اور متقی لوگوں کی وہ قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر تو بھی متقی ہوتا تیری قربانی بھی قبول ہو جاتی۔ اس لیے اب میری طرف تم ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی اور توانا ہوں، طاقتور تھے، مگر کہا میں پہل نہیں کروں گا، اور یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں گناہ گار نہ بنوں، بلکہ میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا سابقہ گناہ یعنی والد کی نافرمانی، حسد اور خدائی فیصلہ کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے اوپر ہی پڑے۔ اور ناظرین ایسا ہی ہوا، قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ اب حیران اور پریشان ہو گیا کہ ان کی لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا، یہ فرسٹ ڈیتھ تھی، یعنی یہ دنیا میں پہلی کسی کا انتقال ہوا تھا۔ چنانچہ وہ لاش کو پشت پر اٹھائے پھرتا رہا۔ جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو انسانوں کو تدفین سکھانے کے لیے ایک کوا بھیجا گیا، اور یوں ہوا کہ 2 کوے آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، پھر زندہ نے اپنی چونچ سے اپنے پنجوں سے زمین کھودی اور وہ مردہ کوے کو زمین میں دفنایا۔ تو اب کوے کا واقعہ دیکھ کر قابیل کو سمجھ آیا کہ کوے کو جتنی سمجھ آئی ہے مجھے بھی نہیں آئی۔ پھر اس نے حضرت حابیل کی لاش کو اسی طرح دفنا دیا زمین میں۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کا کیا حال ہوا؟ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پاؤں پنڈلی سمیت اس کی ران کے ساتھ ملا دیا، اور یہ قیامت تک یوں ہی ملا رہے گا۔ اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا، جس طرف سورج گھومتا اس کا چہرہ اسی طرف گھوم جاتا تھا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن فضالہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل زائل کر دی اور دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ یہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ مر گیا۔
قابیل کا اخروی عذاب بھی بہت سخت ہوگا۔ ناظرین، اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ بہت سارے لوگوں کے لیے اس میں سیکھنے کو ملے گا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی جان کو ظلماً قتل نہیں کیا جاتا مگر اس کے خون ناحق میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے پہلے ظلماً قتل ایجاد کیا، فرسٹ مرڈر کیا، یعنی قتل کرنا ایجاد کیا۔ تو اب دنیا میں کبھی بھی ناحق قتل ہوگا قیامت تک، قابیل کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ قیامت کے دن قابیل کو قتل کے گناہ کی سزا ملے گی، اور ان قاتلین کے گناہ قتل کی سزا بھی ملے گی جو قیامت تک کسی کو ناحق قتل کر کے جان سے ماریں گے۔ تو یہاں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے۔ حسد بھی ہے، اللہ کی رضا پر راضی نہ رہنا ہے، عورت کے فتنے میں مبتلا ہونا ہے، بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے، کتنا کچھ۔ اور پھر یہ جو بات ہے یہ کتنی ڈرا دینے والی ہے کہ قیامت تک، کیونکہ کام غلط ایجاد کیا تو قیامت تک یہ کام ہوگا تو اس کا گناہ ملے گناہ جاریہ۔ تو اب ایسے بہت سارے لوگ اب بھی ہیں اسد بھائی جو فراڈ کے کام ایجاد کرتے ہیں، غلط کام بناتے ہیں، اچھا پھر دوسروں کو بھی اس لائن پہ لگاتے ہیں۔ خود اللہ نہ کرے نشہ کر رہے ہیں تو دوسرے دوستوں کو لگائیں گے، خود جناب ڈرگس کر رہے ہیں تو دوسرے ساتھیوں کو، پھر یہ گناہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ویب سائٹیں بن جاتی ہیں، پیجز بن جاتے ہیں، اور اس میں وہ گندا مواد اور وہ سب کچھ ڈالا ہوا ہے کہ میں وہ گناہ کر رہا ہوں، تم بھی دیکھو۔ خود بندہ ہو سکتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہوگا مگر یہ گناہ جاریہ باقی رہے گا۔ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا تھا، اس کا میں فتویٰ اور اس کے جواب کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک محفل ہے جس میں گانا باجا بھی ہے، بے پردگی بھی ہے، اور بھی کئی طرح کے گناہ ہیں، تو کس پر کیا گناہ ہوگا، اس طرح کا سوال ہوا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی گناہ کا کام کرے گا اس کا گناہ اس کے سر تو ہوگا ہی، لیکن ان سب کا گناہ اس آرگنائز کرنے والے کے سر پر ہوگا۔ یہ بھی ایک مثال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ایجاد کر دیا کہ جو آئیڈیا ہے غلط، اور اس کو لوگوں نے فالو کیا اور وہ ایجاد کرنے والے کے سر آیا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہماری وجہ سے اگر ہم کسی گناہ کا سبب بنتے ہیں اور ہماری اس میں رضا شامل ہے، ارینج کرتے لوگ، پارٹیز ارینج کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں اب وہ جو الگ الگ جن کے سر پر ہے وہ تو اپنی جگہ پر، یہ خود اپنے گلے میں کتنا بڑا عذاب کا توق لے رہا ہے، اور یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، کاش کہ ہم ثواب جاریہ کے کام کرنے والے بنیں۔ اب یقین کریں جو بھی پوسٹ آتی ہے، جو بھی دعوت اسلامی کی خدمت آتی ہے، فوراً امیر سنت کا ذہن میں آتا ہے، اور ایک سعادت مندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امیر سنت کے حصے میں عطا فرمائی کہ آپ اتنے بڑے ثواب جاریہ کے کام کا سبب بنے آج سے 40 سال پہلے۔ تو یہ کتنی ایک زبردست اگزامپل ہے۔ 40 سال پہلے اور بھی بہت سارے لوگ آئے ہوں گے دنیا میں، بہت سارے لوگ کام کر کے چلے گئے، کچھ زندہ بھی ہوں گے، کئی تحریکیں بنی ہوں گی، کئی چیزیں ہوئی ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو جو اور ان کی ولنگ ہے نا اس کے اندر، اب اسباب تو سب کے پاس ہیں، لیکن یہ میری چوائس ہے، دنیا کے اندر عالم اسباب ہے کہ میں کس چیز کو فالو کرتا ہوں۔ تو یہ جو واقعہ اور یہ جو آپ نے بھی بیان کیا کہ قیامت تک کے ظلمن جو قتل ہے اس کا حصہ وہاں پر، اچھا اس وقت وہ جہاں بھی ہے قابل، تو وہ پریکٹیکلی تو کچھ نہیں کر رہا، لیکن اس کے اکاؤنٹ کے اندر جو چیزیں درج ہو رہی ہیں وہ کتنا ایک تکلیف دہ بات۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم مرنے کے بعد کیا چاہتے ہیں، کہ ہمارا اکاؤنٹ گناہوں کا چلتا رہے یا ہمارا ثواب کا چلتا رہے، یہ ہم نے چوز کرنا ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی اسد بھائی کہ بڑے والد کا بیٹا، یعنی ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ یار ہمارا تو خاندان بڑا ہے تو ہمارا نسب بڑا ہے، تو یہ دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ بیٹے کے رونگ ہونے کی وجہ سے والد پر تان نہیں کیا جائے گا، ورنہ بات کہاں تک جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہے نا، تو باپ کا ایک حد تک بیٹے پر چلتی ہے بات، لیکن اس کے بعد اگر بیٹا نافرمان ہو جائے تو اس پر باپ کو کوئی کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا دوسری بات کہ بڑے بڑے علماء یا بڑی بڑی شخصیات کے گھر بھی ایسی اولاد ہو سکتی ہے، تو اس اولاد کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کے والد ماشاءاللہ یا جس کے گھرانہ بڑا نیک ہے کہ بھائی میں تو نیک خاندان سے ہوں، اپنے اعمال کا تو خود جواب دے نا۔ جی یہ بھی ہے، اور سوچنی ہے، ہاں جی، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میری وجہ سے میرے والد کے بارے میں کوئی بات کرے، میری فیملی کے بارے میں بات کرے، اور طرح طرح کی چیزیں ہوں، تو یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کرے۔ اور جو آپ نے بات کہی وہ بالکل اس پہ بھی لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہ اگر کسی عالم کی اولاد یا کسی مذہبی شخص یا ویسی معزز ہے اس کی اولاد نے کوئی مسٹیک کی تو معاذ اللہ اس کے والد کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کئی انبیاء کرام کی اولادیں ایسی ہوئی جو ایمان ہی نہیں لائیں، تو اب کیا معاذ اللہ انبیاء کرام پر تان کریں گے یا کسی ولی کے گھر میں کوئی ایسا سلسلہ؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ توفیق خیر عطا فرمائے، ہم اپنی فکر کریں۔ یہاں ایک بات بڑی اہم ہے کہ قابیل عورت کے حسن پر فدا ہو کر اور حسن پرستی کی وجہ سے وہ
اس نے یہ کام کیا، اور یہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سن لیجیے، صلی اللہ علیہ عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ عورت کے جو بھی معاملات اور بے پردگی اور آج کل ویڈیوز اور پکچرز اور ویب سائٹس، اور غور کریں یہ جو نوجوان میرے بھائی جو بھی ہیں، پلیز یہ شیطان کے وہ تیر ہے، آقا فرماتے ہیں، جو زہر میں بجھا ہوا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بدنگاہی سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ یہ آنکھ برا دیکھتی ہے تو دل بھی میلا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو ہم تمنا کرتے ہیں کہ دل عشق رسول کا مدینہ بن جائے، اور دوسری طرف ان آنکھوں سے نہ جانے کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آنکھوں کی پاکیزگی عطا فرمائے اور ان برے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ آئیے ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے معاملات۔ بڑی کمال کی ہستی ہیں حضرت آدم علیہ السلام، جن کی تخلیق رب تعالیٰ نے فرمائی۔ پوری دنیا کی مٹی جو ہے آپ کی تخلیق میں شامل ہوئی، اور بتایا گیا اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کی رنگ و نسل میں، مزاج میں، کلرز میں، طبیعتوں میں فرق ہوتا ہے۔ پھر آپ کی پسلی سے حضرت حوا کی تخلیق ہوتی ہے، اور وہ جنت میں ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا سے جانا بھی یہ بھی بڑا ہی یونیک ہے۔ اب ذرا سنیے گا کہ اس بارے میں جو ہمیں تفصیلات ملتی ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹوں، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ چنانچہ بیٹے آپ علیہ السلام کے لیے جنتی پھل تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے کہ جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن تھا، خوشبو تھی، کلاڑے بھی تھے، پھاوڑے بھی تھی، ٹوکریاں بھی تھیں۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ اے آدم علیہ السلام کے بیٹوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ والد صاحب نے کہا ہے کہ بیمار بھی ہیں، انہیں جنتی پھل کھانا ہے۔ فرشتوں نے کہا واپس لوٹ جاؤ، تمہارے والد صاحب کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ پھر فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو انہیں دیکھ کر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پہچان لیا۔ اب فرشتوں نے زیادہ آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، فرشتوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ علیہ السلام کے لیے قبر کھودی، لحد تیار کی، حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ بھی فرشتوں نے ادا کی، پھر قبر میں داخل ہو کر آپ کو قبر میں رکھا، اینٹیں لگائیں، قبر سے نکل آئے اور اوپر مٹی بھی ڈالی، اور پھر فرمایا کہ اے اولاد آدم، تمہارے لیے تجہیز و تکفین کا طریقہ ہی ہے۔ یعنی ایک پریکٹیکل کر کے باقی امت کے لیے، باقی لوگوں کے لیے بتا دیا کہ یوں دفنانا ہے، یہ کفن دینا ہے۔ مگر کمال دیکھیں کہ نماز جنازہ، تدفین، سارے معاملات جو ہیں وہ فرشتے کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے۔ اور آپ کی زندگی کا ایک اور بڑا کمال کا پہلو ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا کیا کنیکشن آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ان کی اولاد کی روحیں نکلیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا فرمانے والا ہے۔ ان میں سے ہر انسان کی دو آنکھوں کے درمیان نور کی چمک تھی۔ پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، ساری یعنی ہم سب ہوں گے، ہم سب کی روحیں پیش کی گئی۔ انہوں نے عرض کی یا رب یہ کون ہے؟ کسی ایک ایسی شخصیت بھی تھی کہ جن کی جو ہے وہ آگے جا کے بتاؤں گا وہ معاملہ کیا، پہلے جب اتنے سارے لوگوں کو دیکھا تو آپ نے کہا یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے۔ آپ نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا، اس کی آنکھوں کی چمک انہیں بڑی پسند آئی، تو آپ نے عرض کی یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، یعنی آپ کی اولاد میں سے ہونے تھے۔ تو آپ نے عرض کی یا رب ان کی عمر کتنی مقرر فرمائی ہے؟ تو ارشاد فرمایا 60 سال۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب میری عمر سے 40 سال انہیں بڑھا دے۔ ابھی حضرت داؤد دنیا میں نہیں آئے، حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی جو روح میں جو ایک کشش محسوس ہوئی، آپ نے فرمایا یا اللہ میری عمر میں سے 40 سال ان کے بڑھا دے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ان کے جو بتائی گئی تھی 40 سالوں کے علاوہ پوری ہو گئی تو ان کی خدمت میں موت کا فرشتہ آ گیا آپ کی روح قبض کرنے۔ تو آپ نے کہا کہ ابھی میری عمر میں 40 سال باقی نہیں ہے؟ تو اس فرشتے نے عرض کی کہ حضور آپ نے اپنے فرزند داؤد کو دے دیے ہیں، آپ نے وہ 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے ہیں۔ پھر نبی پاک نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یاد نہ رہا اس لیے انکار کیا تو ان کی اولاد انکار کرے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر درخت سے کھایا لہٰذا ان کی اولاد بھولنے لگی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہادی خطا کی تو ان کی اولاد خطائیں کرنے لگی۔ اب یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو انٹریکشن، اور یہ بھی کیسا عجب واقعہ ہے کہ اچھا یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ باپ کی اولاد سے محبت اور اپنی آنے والی جو ہے وہ اولاد سے کیا پیار تھا، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اللہ کے نبیوں کو اللہ پاک نے کیسا اختیار دیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ میری عمر میں سے ان کو عمر 40 سال دے دیے جائیں، سبحان اللہ۔ آپ کیا کہیں گے حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتائیں پھر۔ جی، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جو یہ معاملہ ہوا اور
قابیل نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، تو آپ کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کو انعام کے طور پر ایک بیٹا عطا فرمایا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بنے. یعنی زمین پر آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے مبعوث ہونے والے، اور دوسرے نبی آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام تھے، اور یہ تنہا پیدا ہوئے تھے، ان کے ساتھ کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت کا منصب عطا فرمایا. آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام کو کچھ وصیتیں کی تھیں. ان میں سے ایک وصیت کا تعلق نبی کریم علیہ السلام کے ذکر سے ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام کی عظمتوں اور آپ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. واہ واہ واہ. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص کبریٰ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وسائل الوصول میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور امام ابن عساکر نے بھی اس کو ذکر کیا حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے شہزادے شیس علیہ السلام کو وصیت کی کہ اے بیٹے تم میرے بعد میرے نائب اور خلیفہ ہوگے، جانشین ہوگے. تقوی کی وصیت فرمائی کہ تقوی اختیار کرنا. پھر آگے ذکر کیا کہ فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ، اے شیس اے میرے بیٹے جب بھی تم اللہ کا ذکر کرنا، ذکر الہی کرنا، فَذْكُرْ إِلَىٰ جَنْبِهِ اسم محمد، تو اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد عربی کا ذکر کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تو عرش کے ستونوں پر میں نے اس نام کو دیکھا، جب میں مختلف آسمانوں پر گیا تو ہر آسمان پر اس نام کو تحریر پایا، جب میں جنت میں گیا تو جنت کے محلات اور مکانوں میں اس نام کو تحریر پایا، فرشتوں کی آنکھوں میں اس نام کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کے درخت کے پتوں پر اس نام کو تحریر پایا، شجر طوبہ کے پتوں پر اس نام کو تحریر پایا. آخر میں پھر وصیت فرمائی فَأَكْثِرْ ذِكْرَهُ، محمد علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کرنا، ذکر مصطفیٰ کثرت سے کرنا. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَاتِهَا، کیونکہ اللہ کے فرشتے ہر گھڑی محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں. لگاتے ہیں یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. چل کے ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے انبیاء ہمارے انبیاء ہمارے